امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات سوتے نہیں، ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ۔ تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ، اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین، دین تو پہلے ہی تھا۔ تو پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دی، میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میرے بھائی، میرے باپ، میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے، میں کہاں سے ہنسوں، مجھے کہاں سے نیند آئے؟ چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا، یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا، اپنے نبی کے گھر ڈالی، اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منسوخ ہٹایا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے، تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز، ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں، دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا، تو ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ بچوں کو نہیں پتا میرا نانا کیوں روئی جاتا، اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، آپ کی ہچکیوں کی آواز۔ ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے؟ تو ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر نہیں کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کر دی، جو مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کو خون گرے، اگر میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان، ہاتھ نہیں ہٹائے، ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، اولاد کے لیے نہیں اٹھائے، کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا، ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا، ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا دی، اپنے گھر میں رکھی قربان، میرے لیے مانگا ہے 12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جانے کا دن ہے، ملک الموت آتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جبریل اندر آتا ہے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے؟ آپ نے کہا بلاؤ، اندر آپ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں، آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے اندر، اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائیں، اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو۔ اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا، سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا، بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملے گی۔ 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا، پھر اپنے داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ، لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں، ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آخر میں حسن حسین آپ کی مستقل آتے، حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین 6 سال کے ہیں، حسن 7 سال کے، جو ہی یوں لیا وہیں آنکھوں سے آنسو شروع، ٹپ 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 ٹپ، ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا، ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا، آنسو نہیں رکے، بارش شروع ہو گئی، بیویوں کو دیکھ کے نہیں روئے، بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچوں کو فرمایا یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، جو ہی یوں لیا وہیں آنسو، یہیں ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو اللہ ہٹا دیتا، ہاتھ ہی تو اٹھانے تھے میرے نبی نے، لیکن اپنی
14 सदी बाद आने वाली उम्मत सामने थी कि इन्होंने क्या कुछ करना है, उनके लिए हुज्जत कायम करनी थी। मुझसे ज्यादा तुम पे दुख है, मेरे बच्चों से ज्यादा तुम दुखी थे, मेरी औलाद से ज्यादा कीमती तुम्हारी औलाद थी। चुप, खामोश, कुछ नहीं कहा, देखा और रुखसत कर दिया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो वापस आ जाओ। तो आपने फरमाया मैं कहूं तो मेरी जान निकालोगे क्या जी? आपने जिब्रील को देखा, क्यों रह जाऊं? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक। वाह या रसूल अल्लाह, वाह या हबीब अल्लाह, वाह या नबी अल्लाह। मेरे नबी ने यहाँ एक सवाल उठाया कि जिब्रील वापस जाओ, अल्लाह ताला से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या कर। वाह मेरे नबी, वाह मेरे नबी, वाह मेरे नबी, आपने औलाद के बारे में कुछ नहीं पूछा, हमारे बारे में पूछा। पूरी उम्मत के हाथों में दोरी धार का खंजर है और हर खंजर नबी के सीने में उतर रहा। मौत का फरिश्ता खड़ा रहा, जिब्रील वापस गया, वहां से पैगाम आया मेरे हबीब आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अल-आन क़र्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं, अब मुझे बुला अपने पास। इस कहने का मतलब क्या था कि जैसे पहली उम्मतों को बंदर खंजीर बना दिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दुआ दो उस कमली वाले को जो ये काम करवा गया, वरना मेरे रब की कसम हम वो कुछ कर चुके हैं जो पहली उम्मतों ने उसका 1000वां हिस्सा नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मछली खाई थी, अल्लाह ने कहा हफ्ते को ना खाओ, बाकी दिन खाओ, उन्होंने खा ली। मछली किसी की जाती मिल्क, जाती प्रॉपर्टी नहीं थी कि किसी वो हौज तालाब की, दरिया की मछली थी, हलाल, हफ्ते को नहीं खाने, उन्हें खाई, अल्लाह ने बंदर बना दिया। माँ बाप की नाफरमानी मछली खाने से बड़ा गुनाह है। जाओ दुनिया में फिरो, माओ का हाल पूछो कि औलाद के हाथों किस तरह तंग गए। तो मैं यहाँ तो जो मुझे मैंने पाकिस्तान की सुना रहा हूँ, एक बेटी माँ को कह रही थी भौंक नहीं, और माँ के आंसू ऐसे कर रहे थे। बेटी माँ से कह रही थी भौंक नहीं, और ऐसे उसके आंसू कर रहे थे। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह को पता, का कोई निशानी बता दें? कि जब माँ को जलील किया जाएगा। मेरे नबी ने कहा काश मेरी माँ जिंदा हो तो तुम देखते मैं उसकी कैसी खिदमत करता, क्योंकि माँ को देखा है, अब्बा को देखा नहीं। और 6 साल का जमाना गुजरा है, 6 दिन के बाद आंसू खत्म हो जाते हैं, चाहे माँ मरे चाहे बाप मरे। हफ्ते बाद कभी कभी रोना आता है, 2 हफ्ते बाद रोनों में जाओ तो रोना खत्म हो जाता है। 6 बरस की उम्र में अबवा के जंगल काले पहाड़ों में मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया, और 57 साल के बाद मेरे नबी हज के लिए निकले मदीना से। 12,000 का काफिला चलते 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 अबवा में कुछ 70,000 हो चुका है, और आप अपनी ऊंटनी पे सफर पर हैं, रास्ते पर हैं। आगे अबवा का छोटा सा गांव है जहां सारे काफिले ने ठहरना है। आपने अपनी ऊंटनी को यूं मोड़ दिया पहाड़ों में। करीब के लोगों को पता है कहाँ जा रहे हैं, बाकी तो सब नया मजमा है, वो कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आप अपनी ऊँटनी को अंदर चलते 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 एक जगह ऊँटनी को बिठाया। एक पहाड़ है 70-80 फुट ऊंचा, उस पहाड़ पर चढ़े। वहाँ ऐसे ही चौकोर सा मैदान है, बाकी सारे पहाड़ यूं हैं। सन 2000 में मैं भी अम्मा आमना की कब्र की ज़ियारत पे गया था। जो मैं वहाँ, मैं तुम्हें क्या, मैं ये वाकया हजारों दफा सुना चुका हूँ। हर दफा ही ऐसे होने बैठ जाता हूँ कि फिर मैं वहाँ नहीं खड़ा होता, फिर मैं वहाँ अबवा पहुँच जाता हूँ। मैं देखता हूँ 6 साल की उम्र में मेरे नबी को अल्लाह ने यहाँ इतना बड़ा इम्तिहान दिया कि जंगल में माँ को मौत दे दी। 25 साल की उम्र में माँ मर गई, अचानक मर गई, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, जिसको आज हम हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। इतना आखिरी जुमला कहा, कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व कद वलदतु तुहरा। बोला नहीं जा रहा था तो बुझते बुझते भड़कती शमा ने कहा, बेटा हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है। लगता है तेरी माँ का आखिर आ चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चा जना है जो सारे आलम को पाक कर देगा। और शमा खामोश हो गई। किस तरह उन्हें दफन किया, मैं वहां खड़ा यही सोचता रहा कि यहाँ कब्र बनाई कैसे होगी। पत्थर हैं, लोग गुजरे होंगे या पत्थर जोड़ के। जब उम्मे ऐमन नौकरानी साथ हैं, उनको लेकर नीचे उतरी, ऊँटनी के करीब पहुंची तो आपने हाथ छुड़ाया और फिर भागे, पहाड़ी पे चढ़ गए।
ام ایمن پیچھے گئیں تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہو. اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا ہوتا سینے کے ساتھ, قبر پیسے گرے پڑے. اور جب ام ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا, آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے, آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے. ام ایمن نے اٹھانا چاہا, انکار کر دے گا, میں نہیں جاتا, میں نہیں ماں کو چھوڑ کے جاتا. کھینچ کے لے گئی, کھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا. 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے, پھر کھانا بھی بند ہو گیا, پینا بھی بند ہو گیا, سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, اکیلے بیٹھے رہتے, نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن. 57 سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سرہانے آ کر بیٹھے, گوڈے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڈوں میں دے. جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں, یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا, اور پھر جو رونا شروع کیا, اتنا روئے کہ ساری داڑھی سارا سینہ آنسوں سے بھر گیا, جیسے کوئی معصوم بچہ, جیسے 6 سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا روئے کہ وجود ہل گیا. اور پھر فرمایا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا, میں رات یہیں رہوں گا. تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں, تمہیں صرف پاؤنڈ گننے آتے ہیں. تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی ناراض نہ ہو جاؤ, ساری امت کا یہی حال ہے. رات وہاں گزاری, کیا کہہ رہے ہیں, کاش میری ماں کبھی ہوتی, میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے ہیں, میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی, ماں جی حاضر ہوں, ماں جی مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے, شراب بیچنا بڑا گناہ ہے, سود کھانا بڑا گناہ ہے, ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے, چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی, بے گناہ قتل, جھوٹے الزام تہمتیں, کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا. یہ اسلام ہے. اتنے نیک انسان, 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا, اس پہ گستاخ کی تہمتیں. یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو, جس نے منافقوں کو سینے سے لگائے, عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دے. کہاں چلے گئے, کہاں ڈوب گئے. اتنا زوال, اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی کہ اتنی دن بھی چڑھے گا. دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں, ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لائے, کس سے غلطی نہیں ہوتی. ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا. باقی طارق جمیل روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے, میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. مجھ سے پوچھو تو صحیح, غلطی سے کہہ گئے, جان بوجھ کے کہہ گئے, ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ دیا. اللہ نے توبہ رکھی ہے, کفر کی توبہ. یہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں, یہ سوال ہے, سوال خوفناک سوال ہے. جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے, طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے. عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا, اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا. اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا, آپ نے گلی لگا لی توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے. میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ, تو اللہ کہتا ہے جاؤ سب معاف کیا. یہ میں زوال بتاؤ, آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے, کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے. ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کافر کافر کافر, کتے خنزیر. میرا نبی ایسے بولتا تھا. میں انسان ہوں, بول رہا ہوں, بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا.
गुस्ताखी का जानबूझ के करने वाला यकीनन दायरा इस्लाम से अमल छोड़ने से आदमी काफिर नहीं होता, गुस्ताखी करने से, नमाज छोड़ने से काफिर नहीं होता, गुनहगार है। नमाज का की गुस्ताखी करने से वो दायरा इस्लाम से निकलता है, लेकिन उसके लिए भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन ये कितना तासुब है, नफरत है कि एक आदमी की 17 साल की पाक जिंदगी को एक गलती पर कुफर बना दिया। ये गिरावट है, जवाल है। हमें बंदर खिंजीर बनाने के लिए फिरकावारियत ही काफी थी। उस कमली वाले को दुआएं दो जिसने हसन हुसैन को ज़बा बना दिया। तुम्हारे लिए मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, पूछ के हो। तो वहां से जवाब आता है, साथ दूंगा, यानी ये नहीं करूंगा जो पिछले कूनू क़िरदतन ख़ासिन, हो जाओ बंदर खिंजीर, ये नहीं करूंगा। हो जाता ये कुफ्र अज़ काबा बरखेसत को जामानिद मुसलमानी। आयो, मेरे नबी ने बड़े दुख देखे हैं इस उम्मत के लिए, इसे मत तोड़ो, मुसलमान बन के रहो, फिरकों में मत बंटो। उस उम्मत में सहाबा के दौर से इख्तिलाफ है। मेरे नबी ने दुआ मांगी थी, अल्लाह में इख्तिलाफ ना हो। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब इख्तिलाफ होगा। इसका मतलब है इसके बावजूद हमें मोहब्बत का हुक्म है। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे अजीम अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज। आपने कहा नहीं। कहा जी जिहाद। आपने कहा नहीं। रोजा नहीं, हज नहीं, सदका नहीं। अच्छा तो क्या है? आपने कहा मोहब्बत। इस्लाम का सबसे अजीम अमल मोहब्बत है। जो उम्मत को तोड़ने वाली बात करता है वो मेरे नबी के सीने में सबसे गहरा खंजर उतारता है। जो उम्मत को फिरकों में बांटता है, तुम्हारे अंदर यहाँ ये जरासीम हैं चूंकि तुम वहीं से आए हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ, मुसलमान बन के रहो। तो जाओ पाकिस्तान में देखो कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं मोहे उनके सुने नहीं जाते, यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। इस फिरका वरीयत की आग में जल गए। मैं आज को नहीं रोता हूं, मैं बगदाद को रोता हूं कि बगदाद में यही कुछ हो रहा था। उलमा आपस में दस्तो गरेबां, अवाम दस्तो गरेबां, समझाने वाले रोए बस करो कोई और बड़ी आफत ना आ जाए। नहीं समझे, अल्लाह ने मिटा दिया। स्पेन में गया 2-3 दफा, मैं रोया हूँ, हुकूमत के जाने पर नहीं रोया, मैं इस पे रोया हूँ कि जिस वजह से स्पेन का मुसलमान तबाह हुआ उसका हर सबब पाकिस्तान में मौजूद था और नहीं समझ रहे। मिंबर पे बैठने वाले से कैसे खता नहीं हो सकती? उससे कोई लिखा हुआ जिसको वो पढ़ रहा है, लिखे हुए में भी गलती हो जाती है, नकल करने में गलती हो जाती है। पाकीज़ा ज़बानें हैं जिन पर अल्लाह बोलता है, वो खता से पाक। मेरे भाइयों, ज़बान की गलती को कुफ्र व इस्लाम, इख्तिलाफ राय को कुफ्र व इस्लाम, इख्तिलाफ अमल को कुफ्र व इस्लाम। क्या जवाब दो गया? मस्जिद में बैठे हुए हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है। एक सहाबी आते हैं, काब बिन अजरा, या रसूल अल्लाह माली अराका मुतगय्यर, आज आपको क्या हुआ है? आपका रंग बड़ा पीला है। आपने पेट पर उंगली रखी। मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ ज़ात कबदन मुंज़ सलास। काब आज 3 दिन गुजर चुके हैं, मेरे पेट में एक लुक़मा दाखिल। अब बाग में तशरीफ ले गए। अब्दुल्ला बिन उमर साथ हैं। खजूरें गिरी पड़ी, खराब खजूरें उठा के साफ करके, मिट्टी झाड़ के साफ करके खाने लगे। और अब्दुल्ला बिन उमर से कहने लगे तू नहीं खाता? अरे मुझे भूख नहीं। आपने कहा मुझे भूख है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। ये वो हस्तियां हैं जिनके लिए जन्नत के दस्तरखान जमीन पे आ सकते हैं, फरिश्ते हाथ धुलाने के लिए खड़े हो सकते हैं, सोने चांदी के महल खड़े किए जा सकते हैं। जिसको अपने जिगर का टुकड़ा कहा फातिमा, जिसको जन्नत की औरतों की सरदार कहा, जिनका आसमान पे फैसला किया फिर जमीन पे जाहिर हुआ। आपने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया लोगो, जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि मैं अपनी बेटी फातिमा को अली के हाथ में दे दूं। उनके घर तशरीफ ले गए, वो बीमार थी। अब बेटी मैं अंदर आ जाऊं? मेरे साथ एक अरब सरदार भी इमरान। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे घर में तो कोई बड़ी चादर नहीं जिससे मैं कोई पर्दा करूं। इसी तरह चादर में पर्दा भी बिछाई हो। तो आपने अपनी चादर अंदर की, बेटा ये ले लो मेरी चादर।
باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا. آپ اندر آئے, پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ وہ باپ کو دیکھ کے رونے لگے کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی, اب بیماری بھی آ گئی ہے. 2 امتحانات, طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا, بہت پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا. بیٹی کے آنسوں نے موم کر دیا اور آپ کی آنکھوں سے بے سخت آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگی. کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق, اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے, اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے, آج 3 دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کہا. پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دو, آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. میرے بھائیوں, میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے, اپنے گھر کو لٹا دیا, قربان کر دیا. آخری تھے, آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا, ہر شے مکمل کر کے دی. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, میں جا رہا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. فلیبلغ الشاہد الغائب, میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. بھائیو, آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے, اپنی منزل اللہ کو اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ, جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے, اللہ سے جوڑ دیں گے. ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے, آخری نبی, کائنات کے نبی, انسانوں کے نبی, جنات کے نبی. آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں. گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے, اتنا بڑا, جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے. ہمارے یہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں, جو خیموں میں کھانا بدوش بہت بڑا ہوتا ہے, چپکلی نما. ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا, آپ کی محفل سے گزرا. کون ہے یہ؟ بھائی وہ نبی ہے. آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی, اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا. کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں, ورنہ نہیں مانتا. اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولے, جانور کی بولنا ہے. اور وہ ایسے مری پڑی ہے. تو آپ نے کہا یا ضب یا ضب, اے گو. اس نے آنکھیں کھولی, سر اٹھایا. لبیک و سعدیک, میں حاضر ہوں, میرے بھاگ جاگ اٹھے, مجھے آخری نبی نے بلایا. یا زین من وافا یوم القیامہ, اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والی, ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا من تعبد, کس کو یاد کرتی ہو, کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں, حکومت زمینوں میں, راستے سمندر میں, رحمت جنت میں, عذاب جہنم میں. او بدودی تو چوکڑی گئی. آپ نے کہا من انا, من انا, میں کون, من انا, میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اگلی بات اس سے بھی خوبصورت, وخاتم النبیین, آپ آخری رسول ہیں, آپ کے بعد کوئی نہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب, جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام. اس گوہ کا, اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی. اگر یہ دامن چھوٹ گیا, نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے. ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چمک, سورج تو ڈوبتا ہے, چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے. سورج میں آگ ہے, چاند میں داغ ہے, میرا نبی بے آگ ہے, بے داغ ہے, وہ غروب نہیں ہوتا. ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت, ہستی, حیثیت کو وجود ملا ہے. کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے. ہستی تو ہستی ہے, ارے میرے نبی کی بکریوں کے نام اجوا, سقیا, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, قمراء, غیفاء. یہ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں. اور ایک بکرا تھا, اس کا نام تھا یمن, اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی. میرے نبی نے تو میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا. زندگی تو زندگی ہے. دو گدھے تھے, عفیر, یافور.
دو خچر تھے دد الفضہ، 4 اونٹیاں تھیں، ازبا، جدعا، شہبا، قصوا، 2 اونٹ تھے، اسکر اور ثعلب، چند گھوڑے تھے، یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے، سب کے نام سنا دیے، لحیف، لحیف، لیزاز، طراز، سجل، سقب، سبحہ، ورد، ورد، برتجز، برتجل، یعصوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ ورد، ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول، اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا؟ کہ بہت حسین گھوڑا تھا، میرے نبی نے اعلیٰ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ دے دیا، میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ بنا دیا کہ اعلیٰ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، یعصوب اور ورد، اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، اونٹ، درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے، خچر، تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے، گدھا، اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں۔ زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے۔ ہے کیا عجب دن ہوگا، شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی، کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات۔ پرندے واپس گئے ہوں گے اپنے درختوں پر، گھونسلوں پر، شیر اپنے ٹھکانوں پر، چیتے اپنے ٹھکانوں پر، بھیڑیے اپنے ٹھکانوں پر، بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس اپنے اپنی جگہ پر، اور اگر یہ بولٹن اس وقت موجود ہوگا تو بولٹن کے باشندے سوئے ہوں گے اپنے گھروں میں، کوئی ادھر تیاری کہ میں نے جاب پہ جانا ہے، یہ میرا سامان پڑا ہے، میں نے اسکول جانا ہے، یہ میری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے آفس جانا ہے، یہ میری فائلیں پڑھی، میرا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ جیسے آج کی رات ہے ایسے ہی ایک رات آئے گی۔ دن جدا ہو کر کہے گا کہ میں کل آؤں گا، رات جدا ہو کر کہے گی میں تیرے بعد آؤں گی، اور تارے چاند ستارے بھی ابھر کر نکل کر کہیں گے ہم نے کل بھی نکلنا ہے اور ہم نے کل بھی طلوع ہونا ہے۔ سورج بھی غروب ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کل میں نے پھر بھی نکلنا ہے، اور چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اگلے دن بھی نکلنا ہے، لیکن اللہ کے سوا فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ آج آخری دن آ چکا ہے۔ اور میرے نبی نے عجب نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا۔ ہم نے کہا عورت روٹی پکا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، اب تو یہاں روٹی پکانے کا رواج بہت کم ہو گیا لیکن پھر بھی پکاتے ہیں، روٹی پکا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، ابھی توے پہ ڈالنے جا رہی ہوگی۔ اور ایک چیز آپ کے ہاں بالکل نہیں ہے، ہمارے ہاں اب بھی ہے کہ وہ دہی کو اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، دہی کو وہ کرش کرتے ہیں پھر اس میں سے مکھن نکال، یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں۔ تو ایک عورت ایسے وہ دہی کو بلو کر کرش کر کے اس مکھن کا پیڑا یوں بنا رہی ہوگی اور بنا کر برتن میں ڈالنے کے لیے ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی۔ یہ تہذیب اب آپ تو سمجھ نہیں سکتے چونکہ آپ تو ادھر کے لوگ بن گئے، اب تو ہمارے دیہاتوں میں اب بھی یہ تہذیب ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے اس جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے، میں اونٹ کو چارہ ڈالوں اور پھر میرا اونٹ کھائے، پھر اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں، اور دکاندار جھاڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے اور گاہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 میٹر مجھے کپڑا چاہیے، اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے، ناپ کے 10 میٹر، 5 میٹر، 4 میٹر، 2 میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی، کینچی یہاں ہے، اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے، وہ گننے میں لگا ہوا ہے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے، اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے، اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، اور ادھر بازار میں جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں، جاب والے ایک نوالا منہ میں ہے، ایک ہاتھ میں، اور بھاگے جا رہے ہیں، میں آج لیٹ ہو چکا ہوں، میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے، میرا اسکول کا ٹائم جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا، بولٹن اٹھے گا، انگلینڈ اٹھے گا، امریکہ اٹھے گا، ایشیا اٹھے گا، یورپ اٹھے گا، افریقہ اٹھے گا، ہندوستان اٹھے گا، پاکستان اٹھے گا، برما، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اسی طرح اٹھیں گے جیسے روزانہ اٹھتے ہیں، پر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ آج شام ہو گئی ہے۔ لہذا ایسے، اور ایک ماں چھوٹے بچے کو ناشتہ کرا رہی، جلدی سے اس کو اسکول لے جانا ہے، تو بریڈ اس کے ہاتھ میں، اس کے منہ میں ڈالے، یہاں تک نوالا ہے، یہاں تک نوالا آیا ہے،
یہاں تک نوالا آیا ہے اور اس نے یہاں کینچی رکھی ہے، اس نے جیب سے نکال کر پیسے گننے شروع کیے ہیں، وہ پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، وہ یوں مٹھی بھر کے اپنا بیج پھینک رہا ہے، وہ اونٹ کے کھانے کی جگہ، گھاس چارہ کھانے کی جگہ کو صاف کر رہا ہے، دکاندار دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے، ایک شٹر اٹھا کے بیٹھ چکا ہے، ایک دکان کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، اور ایک اپنے سودے گن رہا ہے، ایک اپنے پیسے گن رہا ہے۔ بادشاہ سلامت تاج پہن کر اپنے تخت کو چلنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور آگے پیچھے ان کے باڈی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پورا اسکواڈ کھڑا ہوا ہے، اور ادھر بازار میں، کھیت میں، ہر چیز میں ایک رونق ہے، چہل پہلے، چڑیاں چوں چوں کر رہی ہیں، کوے کائیں کائیں کر رہے ہیں، فاختہ اڑ کے آ رہی، کبوتر اڑ کے آ رہے ہیں، چیل اڑ کے آ رہی، شیر نکلتا ہے شکار کے لیے، چڑیاں نکلتی ہیں دھانے کے لیے، سانپ نکلتا ہے چوہے کے لیے، چوہا نکلتا ہے اپنی غذا کے لیے، بلیاں نکلتی ہیں چھیچڑے کے لیے، کتے نکلتے ہیں ہڈیوں کے لیے، انسان نکلتا ہے روٹیوں کے لیے، کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک دھماکہ ہوگا، ہائے ہائے، اور وہ کینچی والے کی کینچی یوں گر جائے گی، کپڑا یوں گر جائے گا، نوٹ والے کے ہاتھ سے نوٹ یوں بکھر جائیں گے، بٹوا یوں بکھر جائے گا، بیج والے کا ہاتھ یوں گرے گا، بیج وہیں گر جائے گا، نوالا بنانے والی کے ہاتھ میں نوالا بیٹے کے منہ تک نہیں جائے گا، یوں گر جائے گا، اور روٹی پکانے والے کے ہاتھ سے روٹی توے پر نہیں جائے گی، یوں گرے گی، توا وہ جائے گا، وہ جائے گی، معصوم بچے کو گود میں لے کر دودھ پلانے والی بچے کو یوں پھینکے گی اور بھاگے گی، لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے، نہ ماں نے بچنا ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، بیویوں کو چھوڑ کے خامند بھاگیں گے، خامند کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی، دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا، یار کو یار یاد نہ رہے گا، اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا، پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا، وہ آواز ایک دم تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی، پر انسان بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرے گا، پہلے جانور مریں گے، پہلے آسمان ٹوٹے گا، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، وہ آسمان پھٹا، اذا الشمس كورت، وہ سورج ختم ہوا، واذا النجوم انكدرت، وہ ستارے جھڑ گئے، ٹوٹ گئے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت بن گئے، واذا العشار عطلت، جانور منہ اٹھا کے بھاگ پڑے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، واذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھڑ گئیں، انسان ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے، پہاڑ ریت بن رہے ہیں، جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے سورج کو بکھرتا دیکھیں گے، اندھا ہوتا جہاں، چاند ٹکڑے ٹکڑے، تارے ٹکڑے ٹکڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے، اور ان کی ایسی سخت جانی، یہ سب دیکھیں گے۔ ان سارے مناظر کے بعد پھر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز آئی، اور سب، آج کوئی رونے والا نہیں ہے، آج کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، آج کوئی قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے، آج کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے، آج سب کی اکٹھی موت ہے، آج سب ختم ہیں۔ پھر میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ اسرافیل کو پھونک رہا ہے، وہ باقی اور میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے سور، وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا، اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی، سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے۔ کون باقی؟ دھڑ 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 ٹانگیں، یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اور میرے بھائیو،
اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو. اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اور اس کا فخر غربت بھی دھوکہ ہے، اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے. سب نظروں کا فریب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو. سب چھوڑ کے جانے والی ہیں، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. 3 دفعہ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، جبار، عزیز، مہیمن. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی ہے بادشاہی؟ وہ جواب دینے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ، آج بھی اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے، پیچھے بھی اس کی تھی، آگے بھی اس کی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ان العزة للہ جميعا، قل ان الامر كله للہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبکم به اللہ، له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، وان تجہر بالقول فانه يعلم السر واخفى. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى. یہ میرے رب کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. نہ اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جیتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو. لہٰذا اس 4 دن کی زندگی میں تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے. اللہ کو راضی کرتے ہو، شیطان کو راضی کرتے ہو. اللہ کو مناتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو. اللہ کو مناتے ہو، اپنی طبیعت اور اپنی طبیعت کے غلام بنتے ہو. یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں گے. لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں گے. کیسے تیری مان کے چلیں گے؟ اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، تیرے حبیب کے طریقے پر چلیں گے. اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے. وہ ہے محمد الرسول اللہ. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے. میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. وہ کیا دیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. ایسے رہے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، 12. محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ 12 حرفوں سے بنا ہے.
لام اور الف یہ اس کو گنو تو 12 بنتے ہیں، پھر میم اور ہا اور میم اور دال کو آگے تک گنو تو 12 بنتے ہیں، ادھر بھی 12 ادھر بھی 12۔ پھر حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک نقطے والے ایک بغیر نقطے والے۔ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بنانے کے لیے نقطے کا محتاج بن جاتا ہے، اور جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیم کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، ہا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں، جیم کو خا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے۔ سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، کہ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے، سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف طاقتور ہے، با کمزور ہے، تا کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، جیم کمزور ہے، خا کمزور ہے، دال طاقتور ہے، را طاقتور ہے، زا کمزور ہے، سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، ضاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، ضا کمزور ہے۔ یہ میں آپ کو حروف کی بات بتا رہا ہوں۔ جب میرے اللہ نے اپنا کلمہ بنایا، پہلے اپنا نام منتخب کیا اللہ، تو اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے، اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے۔ پھر نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے۔ پھر جب کلمہ بنایا تو کلمہ ان حرفوں سے بنایا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ساری عزتیں بلندیاں اللہ کے ہاتھ میں، جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جہنم سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جنت میں جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، دنیا کی برکتیں عزتیں سمیٹنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ذلتوں پستیوں سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ۔ میرے حبیب جنت کے لیے چابی ہیں، جہنم کے لیے تالا ہیں، عزت کے لیے چابی ہیں، ذلتوں کے لیے تالا ہیں، محبتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ چابی ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا وہ تالا ہیں۔ جو محمدی بن گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں ظاہر میں باطن میں ڈل گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ نے اپنا بنا لیا۔ ابو لہب قریشی ہاشمی سید، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا۔ بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا، کالے کا بیٹا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے میں ساتھ چلے گا، میرے ساتھ چلے گا، اور اس دن تم بلال کی شان دیکھنا، سید قریشی سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک غلام سب سے بازی لے جائے گا کہ جب سارے جنتی جنت کے دروازوں پر اکٹھے ہوں گے تو ایسے جنت کے 8 گیٹ ہیں، وہ سارے بند ہوں گے، سب بند ہوں گے، تو کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے جناب ابا جان دادا جان دروازہ تو کھلوائیں، وہ کہیں گے بچوں میں نے تمہیں نکالا تھا، میں ڈال نہیں سکتا، جاؤ بھائی کسی اور سے بات کر۔ اب آئیں گے نوح علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، دانیال، الیاس، داؤد، یحییٰ، زکریا، سلیمان، بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس پہنچا دیتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے، کتنی عزت والا ہے، جس کی سنت کو تم پھینک دیتے ہو، سنت کی کوئی بات نہیں، 1 پاؤنڈ پھینکتے ہو کہ 1 پاؤنڈ گر گیا کوئی بات نہیں، کہ 1 پاؤنڈ کو بھی ڈھونڈتے پھرتے ہو، سنت کوئی بات نہیں، پاؤنڈ نہیں۔ ہمارا پاکستانی 172 سے ضرب لائے گا، ہندوستانی 100 سے ضرب لگائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دے گا۔ آدم سے کہانی شروع ہوگی، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کا اضافہ کریں کہ بابا میں نہیں کھلوا سکتا، لیکن آج میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے گا، یہ کوئی نبی نہیں کہے گا، تو کہیں گے جی بتاؤ، کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، تھک گئے ہم، جنت کے دروازے بند ہیں، دروازہ کھلوائیں، تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں سب کے سامنے سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ کو،
پھر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کا مجھے الہام کرے گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا جو ابھی مجھے بھی نہیں پتا کیا تعریف کروں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے حبیب اے میرے محبوب سر اٹھا سوال کر پورا ہوگا، سفارش کر مانی جائے گی۔ تو ہمارے نبی کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپننگ سیریمنی تجھ سے ہوگی، تو اوپننگ کرے گا پھر کھلے گا، ایسے نہیں کھل سکتا۔ تو کہ میں تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے ہوئے اور ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے، تو اس کی جو رسی ہوتی ہے جس سے اس کو چلایا جاتا ہے وہ رسی ایسے نیچے گر جائے گی۔ رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی نے خود نہیں چلانا، کوئی اور آئے گا جو رسی پکڑ کے چلے گا۔ اب اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے چلنا یہ کوئی چھوٹا آنر تو ہے نہیں، لہٰذا سب یوں دیکھیں گے بھائی، چونکہ وہ خالی اس سے سب کو پتا چل جائے گا کہ کوئی آئے گا، ورنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رہتے ہی ایسے گئی، تو لہٰذا سب ایسے کون 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 آئے گا بھائی، کون آئے گا بھائی؟ شاید ابو بکر آئیں، یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، شاید عمر آئیں، عثمان آئیں، علی آئیں، نہیں بیٹے آئیں گے، حسن حسین آئیں گے، کتنے سوال اٹھ سکتے، جعفر آئیں گے، حمزہ آئیں گے، عباس آئیں گے، سب اس حیرانی میں ہوں گے، اور سب کی نظریں ایسے ایسے ہوں گی کہ میرے اللہ کا فرمان ہوگا بلال حبشی کو لایا جائے، یہ رسی اس کو پکڑائی جائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر چلیں گے، اور آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، فَأُقَعْقِعَهَا فَيُفْتَحُ لِي، میرے لیے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ حکم تھا آپ کے بغیر دروازہ نہ کھلے، میں کھولوں گا، میرے لیے کھلے گا، میں اندر جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں، میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ پھر آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی، کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان کو حیران ہو کر پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ان کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہ کی، اور اپنے جذبات کو سینے میں دبا کے سو گئیں، ہم وہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے گزر کے جائیں گی۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بچی بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے تو وہ ایک بوجھ بن جاتی، تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا جوانی میں بیوہ ہو گئی اور لوٹ کے ماں باپ کے پاس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ۔ چونکہ ماں باپ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور بھائی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہاں مصیبت سر پہ آ پڑی ہے، تو میرے نبی نے اس کو کور کرنے کی، کیونکہ زندگی تو حادثات کا نام ہے، ہوتے رہتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اس بچی پہ خرچ کرنا جو طلاق ہو کے گھر واپس آ جائے یا بیوہ ہو کے گھر واپس آ جائے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے۔ تو ان کی یہ قربانی کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو بھائیو اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ، اور چونکہ قیامت تک آپ نے نمونہ بندہ تھا تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ کر دی، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل 1435واں سال شروع ہو چکا ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے، موجود ہے۔ کسی نبی کا حلیہ ایسے موجود نہیں جیسے ہمارے نبی کا حلیہ موجود ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے؟ یمشی تکفین، آپ چلتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہو تو تھوڑا سا آگے جھک کے چلتا ہے، اور آپ چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کا چلنے کا فاصلہ، قدم سے قدم فاصلہ چھوٹا ہوتا تھا، اور چال میں تیزی ہوتی تھی، چال میں تیزی، فاصلہ تھوڑا، اس طرح آپ چلتے تھے۔ آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ یہ جل نظرہ الملاحظہ، یوں دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے، مردوں میں بیٹھ کر
کبھی کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، پھر سارے یوں ہو جاتے تھے، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت جب آپ کی نظر اوپر ہوتی تھی تو 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر بس۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے مجمع تھا، آپ نے یوں ابو بکر کو پکڑا، یوں عمر کو پکڑا، یوں ان کے دونوں کے ہاتھ پکڑ کا، مجھے دیکھ رہے ہو؟ ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم تینوں یوں اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ زندگی کی ہر شے کیوں باقی ہے؟ یہ تو میں ادائیں چھوڑو، میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 1 بکرا تھا، لبے ان کے نام اگر نہ ہوں تو کوئی ہماری شریعت میں فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچے۔ ایک کا نام تھا عجوہ، ایک کا نام تھا سقیہ، ایک کا نام تھا برکہ، ایک کا نام تھا ورثہ، ایک کا نام تھا زمزم، ایک کا نام تھا اطلال، ایک کا نام تھا اطراف، ایک کا نام تھا قمرا، غیثاء، یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں۔ اور بکرا تھا، اس کا نام تھا یم، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء۔ اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، اتنی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، یعفور پورے مدینے کی گلیوں میں روتا پھر رہا تھا، وہ چیختا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا۔ اس میں جو آپ کی اونٹنی عزبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، اور بیٹھے بیٹھے بھوکی پیاسی مر گئی، چارہ نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ آپ کے 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ۔ آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ گھوڑے آپ نے بہت رکھے، آئے گئے، ورد، یعصوب، یعبوب، مرتجل، لزاز، طراز، ثقب، سبحہ، ورد، یہ سجل، یہ میرے نبی کے خوبصورت عالی شان گھوڑے ہیں۔ گھوڑوں کے نام بھی ہم تک آئے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا نسب اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آدم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نسب پیڑھی کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عید بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ اللہ کا اعلان ہے، جہاں رہو اللہ کے نبی کے طریقوں کو پکڑ کے رہو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ نقل مار لو، نقل مارنے سے پاس ہو نہیں جاتے لوگ۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں خوب نقل چلتی ہے، وہ نقل لگاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ذمہ داروں کی اولاد، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوئے، کیونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ ماں باپ نے ڈنڈا چڑھا دے کہ ڈاکٹر بنانا ہے۔ مجھے کبھی زندگی بھر شوق نہیں ہوا کہ میں نے ڈاکٹر بننا۔ بھائیو، اپنے نبی کی نقل اتار، اللہ پاس کر دے گا۔ اس نے ایک چنا ہے جس کو حبیب بنایا ہے،
10,000 سال کا پروسیس ہوا اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود ملا. آپ کو آنے میں اتنا زمانہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے بننے میں دیر لگتی ہے, تو کائنات 10,000 سال گھومی اور تب جا کر میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. سب سے عالی نسب, سب سے عالی خاندان, سب سے عالی صفات. اب اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ پاؤنڈ نہیں, ڈالر نہیں ہے, تجارت نہیں ہے. اللہ سے لینے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے. تجارت میں ہو, زراعت میں ہو, جاب میں ہو, کھیتی باڑی میں ہو, میرے نبی کا طریقہ ایک مسجد کا ہے, نماز. 5 وقت کی نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. 5 وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشقت ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی, مسجد میں ہی ہوتی تھی. ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی, جاب میں ہے, مصلی بچھا, نماز پڑھ. چلو مصلی بھی کوئی نہیں, زمین دیکھ, اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے, بس زمین بھی تیرے لیے پاک ہے, چل نماز پڑھ. اور آسانی کر دی, پانی کوئی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, مٹی میں ہاتھ مار, منہ پہ مل, پھر ایک ہاتھ مار, یوں کر, چل نماز پڑھ, میں تیری قبول کروں گا. یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا. انہیں وضو ہی کرنا تھا چاہے پانی 50 میل پر موجود ہو. اور ہمارے لیے پانی کوئی نہیں ہے, چلو تیمم, مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا, پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا, ایک یوں کیا, چل بھائی, اللہ اکبر, قبول. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے, ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی, نائٹ فال ہو گیا, تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور یوں کونیوں تک, لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے, تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کپڑے اتارے, اکیلے تھے, ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے, کبھی یوں لیٹے, کبھی یوں لیٹے, 3-4 دفعہ یوں اور یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی. آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی. تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے, تو یہ تو نہانا تھا, تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا. میرے نبی نے انما یکفیک ضربتان, ارے سیدھے بندے عمار, اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا. اللہ نے اس نبی کے طفیل, اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل, اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائی. پھر نماز 4 کی 2 رکعت کر دی. تم مسافر 2 پڑھو, روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا, بعد میں رکھ لینا, بعد میں رکھ لینا, قضا کرنے کا حکم, بالکل چھوڑنے کا نہیں. اور کہا کہ بھائی مریض ہو چھوڑ دو, مسافر ہو چھوڑ دو, اور نماز 2 رکعت کر دو, سنتیں چھوڑ دو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, تو انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے. تو ان کے خادم نے کہا سنتیں نفل نہیں پڑھو گے؟ کہا اگر پڑھنا تو 4 فرض پڑھتا میں, میرے اللہ نے معافی دے دی تو میں کیوں پڑھوں. میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی کبھی, اپنی امت کو سہولت دینے. فجر کی سنتیں 2 پڑھتے تھے, اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھی تاکہ میری امت کو سہولت ہو, آسانی ہو. ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے, تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے. بیٹھے ہی تھے, پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائی, اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی. بارش کے اندر نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی, رکوع بھی ہو گیا, سجدہ بھی ہو گیا, سلام بھی ہو گیا. پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا, سجدہ ہی کرنا پڑے گا. یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل, میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا. تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے, سب سے نمایاں نظر آتی ہے. اور پھر بازار میں, گھر میں, دفتر میں, ماحول میں میرے نبی کے اخلاق, یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے. میرے نبی کی ساری زندگی 2 لفظوں میں آتی ہے, عبادت اخلاق, عبادت اخلاق. یا تو اور لفظ حقوق اللہ حقوق العباد, حقوق اللہ حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ, اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا, لوگوں سے درگزر کرنا, معاف کرنا, جھوٹ سے بچنا, دھوکے سے بچنا. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے, ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, پر ایک جھوٹ نہیں بولے گا, ایک دھوکہ نہیں دے گا. لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا وہ اس امت کا فرد بن چکا ہے.
سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے ہم بن گئے، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہم بن گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے کہ سچائی پہ جمو۔ چند پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پاؤنڈ بچا لو گے؟ ادھر تمہارے سامنے سچ روشن کھڑا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ ادھر جھوٹ کھڑا ہے، ادھر جھوٹ کے ساتھ 4 پاؤنڈ بچیں گے، ادھر سچ کے ساتھ اللہ ملے گا، لے لو جو لینا ہے لے لو۔ ہاں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لعنت کے ساتھ 400 پاؤنڈ بچا لیے، 4000 بچا لیے، 4 ملین بچا لیے، 4 بلین بچا لیے، 4 ٹریلین بچا لیے، ساری دنیا کو بچا لیا، اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ اور سچے ہو گئے، سچ بولا، یہ میں 100 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے اس میں سے، یہ میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، یہ میں 50,000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ ہی بولتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی ڈیر چھوٹی وہ کھڑی ہوئی رسی میں بندھی، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈالتا۔ آپ نے اس کی رسی کھول دی، خود وہیں بیٹھ گئے، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا، تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے نہیں۔ دیر کے بعد وہ صحابی آئے جو نے اس کو شکار کیا تھا، پکڑا تھا، تو کہنے لگے، ان کا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس یہ ہدیہ کر دو۔ یا رسول اللہ حاضر۔ تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی کہ جاؤ بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے، تم چند پونڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو کی بے اکرامی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود سہتا ہے، اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے، خود تکلیف سہتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے اور سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، فلتذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں۔ میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل، تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام، لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا، تو ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ہماری پسلی میں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے، کہتا من یمنعک منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا۔